دیکھ کر کوئی مومن بندہ گھبرا کے کہیں یہ ارادہ ترک نہ کر دیتا، اللہ رب العزت نے ہجرت کی ترغیب بھی دی، فضائل بھی سنائے اور برکات بھی جو ہے نا بتائی کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا برکات ہے۔ پہلی برکت کیا ہے جی؟ وَمَن يُخَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو انسان اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس جگہ کے اوپر جاتا ہے مراغمن کثیرہ، وہاں پہ اللہ رب العزت اس کو وسیع جگہ جو ہے نا عطا کرتے ہیں۔ مراغم کہتے ہیں منتقل ہونے والی جگہ کو، اس جگہ کو اپنے لیے تنگ نہ سمجھنا، اللہ تمہیں وسیع جگہ جو ہے نا عطا کرے۔ اور صرف جگہ کی وسعت نہیں، دوسری برکت اللہ رب العزت نے فرمائی وسعہ، اللہ تمہیں وسعتوں سے نواز دے گا۔ اور یہ وسعت صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، عزت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حکومت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دولت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، امن اور سکون کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوتی ہے، اللہ اس کو دولت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو حکومت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، امن بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں۔ اس کی دل کی بستی کے اندر امن ہی سکون اور سکون ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ جو چیز پیچھے چھوڑ کے آئے نا، اللہ اس سے بہتر اس کو جو ہے نا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکات جو ہے نا بتائی کہ ہجرت جو ہے نا ایک برکت والی چیز ہے، یہ رحمت والی چیز ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا مہاجرین کو اللہ نے عزت کتنی دی ہے، اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو لوگ انڈیا کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، لوگوں کے ہاں ان کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور آج بھی جو پاکستان کے باشندے ہیں ان کے مقابلے میں مہاجرین کو اللہ رب العزت نے دولت سے زیادہ نوازا ہے۔ آپ کراچی چلے جائیں، وہاں پہ جو مہاجرین ہیں آپ سے زیادہ دولت مند ہیں، حالانکہ وہ تو دوسرے وطن سے آئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، دولت بھی جو ہے نا وہ دی، سرداری بھی ان کو جو ہے نا وہ دی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو انسان اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اس کے اوپر ظلم ڈایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی جو ہے نا وہ کی گئی، لیکن اس نے جو ہے نا زیادتیوں کو اور ظلم کو اور ستم کو برداشت کر کے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو بچا لیا، اللہ کہتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، میں اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہوں۔ لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، آخرت کی بات نہیں ہے، فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں اللہ دنیا کے اندر ان کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہوں، میں اللہ ان کو دنیا کے اندر عزت بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں، شہرت بھی دیتا ہوں، امن بھی دیتا ہوں، سکون بھی دیتا ہوں، جو چیزیں میرے راستے کے اندر قربان کر کے آئے ہیں اس سے بہترین چیز ان کو جو نہ عطا کرتا ہوں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو ابھی باقی ہے، اکبر، دنیا کے مقابلے میں وہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے اللہ نے بتایا ہی نہیں کتنا بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جان لو وہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ نے اپنے پاس تمہارے لیے اجر اور ثواب سنبھال کے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی نا، عراق کا علاقہ چھوڑا، اللہ نے کتنی عزت دی۔ ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، جوانی جو ہے نا بے اولادی کے اندر ہی گزر گئی ہے، بڑھاپے کے اندر جا کے اللہ نے خوشخبری سنا دی، 2 بیٹوں کی خوشخبری، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے کتنی عزتوں سے نوازا، ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے عزت کتنی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا دی، آج کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے وہ آپ کی ذریت میں سے ہوں گے، اور جتنے بھی صاحب شریعت پیغمبر آئیں گے، جب ان کے اوپر کتابیں آئیں گی، نازل ہوں گی، تو وہ آپ کی ذریت میں سے ہوں گے۔ کوئی نبی اور کوئی صاحب شریعت پیغمبر رسول جو ہے نا آپ کی ذریت سے باہر نہیں ہوگا۔ اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ ہجرت کے بعد ہی تو یہ اعزاز جو ہے نا وہ ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مصر کو چھوڑا، ہجرت کی، شام کے علاقے کے اندر گئے، اللہ نے شام بھی ان کے ہاتھ کے اوپر فتح کرایا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہی مصر جہاں سے بھاگ کے چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرعون کو انہی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے مصر پھر فتح ہو گیا، اپنا علاقہ بھی مل گیا، اور صرف علاقہ نہیں ملا، ایک ظالم بادشاہ سے نجات بھی ملی، اور بنی اسرائیلیوں کی وہاں پہ حکومت بھی قائم ہو۔
یہ ہجرت کے ثمرات ہیں، یہ ہجرت کے فوائد ہیں، یہ ہجرت کے برکات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جتنی دیر تک مکے کے اندر رہے ہیں، کتنے ظلم اور زیادتیاں جو نہ سہتے تھے، اور جس وقت مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اللہ اکبر، کتنی عزتوں سے اللہ نے نوازا، دولت بھی ملی، حکومت بھی ملی، امن بھی ہوا، بستی کے اندر سکون بھی جو ہے نا وہ آیا، ایک تسلط بھی قائم ہوا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے نا وہ بلند ہوا۔ جتنی دیر تک ہجرت نہیں کی تھی یہ تقویت ملی تھی نہیں۔ تو ہجرت کے بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ برکات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکات جو ہے نا وہ بیان کر کے ہجرت کی ترغیب دی۔